السلام علیکم میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، اس ویڈیو میں آج امیر المومنین علیہ السلام کے منتخب کیے خطبات کا ذکر کیا جائے گا۔ آج ہم نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 1 کی تشریح پڑھیں گے اور میں آپ کی خدمت میں اس کو بہتر سے بہتر انداز میں پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اس خطبے میں ابتدائے افزینش زمین و آسمان اور پیدائش آدم کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے کمال کی ذات کوئی حد معین نہیں، نہ اس کے لیے توصیف الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے، اور نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں ختم ہو۔ اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی رحمتوں سے ہواؤں کو چلایا، تھرتھراتی ہوئی زمین پر پہاڑ بنائے۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق توحید ہے، کمال توحید تنزیہ و اخلاص ہے، اور کمال تنزیہ و اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے، کیونکہ ہر صفت شاہد کہ وہ اپنے موصوف کے بغیر ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ لہٰذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے، اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا، اور جس نے اس کی ذات کا کوئی ساتھی مانا، اس نے دوئی پیدا کی۔ یہاں دوئی کا مطلب دوسرا ساتھی بنانا ہے، جو کہ شرک کے حصے میں آتا ہے۔ جس نے دوئی پیدا کی، اس نے اس کے لیے جز بنا ڈالا، اور جو اس کے لیے اجزاء کا قائل ہوا اس سے بے خبر رہا، اور جو اس سے بے خبر رہا اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا، اور جس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا اس نے اس کی حد بندی کر دی، اور جس نے اسے محدود سمجھا چیزوں کی ہی قطار میں لے گیا۔ جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز میں ہے، اس نے اسے کسی شے کے ضامن میں فرض کر لیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز پر ہے، اس نے اور جگہیں اسے خالی سمجھ لیا۔ وہ ہے، ہوا نہیں، موجود ہے مگر عدم سے وجود میں نہیں آیا۔ وہ ہر چیز کے ساتھ ہے، نہ جسمانی اتصال کی طرح وہ ہر چیز سے علیحدہ ہے، نہ جسمانی دوری کی طرح وہ فاعل ہے، لیکن حرکات و آلات کا محتاج نہیں۔ وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جبکہ مخلوقات میں کوئی چیز دکھائی دینے والی نہ تھی، اس لیے اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے کہ جس سے وہ مانوس ہو اور اسے کھو کر پریشان ہو جائے۔ جس نے پہل خلق کو ایجاد کیا بغیر کسی فکر کی جوانی اور بغیر کسی تجربے کے جس سے فائدہ اٹھانے کی اسے ضرورت پڑی، اور بغیر کسی حرکت کے جسے اس نے پیدا کیا، اور بغیر کسی ولولہ و جوش کے جس سے وہ بےتاب ہوا ہے۔ ہر چیز کو اس کے وقت کے حوالے کیا، بے جوڑ چیزوں میں توازن و ہمنگی پیدا کی، ہر چیز کو جداگانہ طبیعت و مزاج کا حامل بنایا، اور طبیعتوں کے لیے مناسب صورتیں ضروری قرار دیں۔ وہ ان چیزوں کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا، ان کی حد و نہایت پر احاطہ کیے ہوئے تھے، اور اس کے نفوذ و اذا کو پہچانتا تھا۔ پھر یہ کہ اس نے کشادہ فضا، وسیع اطراف و کناف اور خلا کی وسیعتیں خلق کی، اور ان میں ایسا پانی بہایا کہ جس کے دریا بغیر کسی حرکت کے جسے اس نے پیدا کیا، اور بغیر کسی ولولہ و جوش کے جس سے وہ بےتاب ہوا، ہر چیز کو اس کے وقت کے حوالے کیا، بے جوڑ چیزوں میں توازن و ہمنگی پیدا کی، ہر چیز کو جداگانہ طبیعت و مزاج کا حامل بنایا، اور طبیعتوں کے لیے مناسب صورتیں ضروری کی لہریں ضروری قرار دیں۔ وہ ان چیزوں کو ان کے باوجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا، ان کی حد و نہایت پر احاطے کیے ہوئے تھا، اور ان کے نفوذ و اذا کو پہچانتا تھا۔ پھر یہ کہ اس نے کشادہ فضا، وسیع و اطراف و کناف اور خلا کی وسیعتیں خلق کی، اس میں ایسا پانی بہایا جس کے دریا کی لہریں طوفان کی موجیں تہ بتہ تھیں، اسے تیز ہوا اور تند آندھی کی پشت پر لادا، پھر اسے پانی کے پلٹنے کا حکم دیا اور اس کی سرحد سے ملا دیا۔ اس کے نیچے ہوا دور تک پھیلی ہوئی تھی اور اوپر پانی ٹھاٹھے مار رہا تھا۔
پھر اللہ سبحانہ نے اس پانی کے اندر ایک ہوا خلق کی جس کا چلنا تھا اور اس کے مرکز پر قرار رکھا، اس کے جھونکے تیز کر دیے اور اس کے چلنے کی جگہ دور دور تک پھیلا دی۔ پھر اس ہوا کو مامور کیا کہ وہ پانی کے ذخیرے کو تھپیڑ دے اور بحر کراں کی موجوں کو اچھالے۔ ہوا نے پانی کو یوں متھ دیا جس طرح دہی کے مشکیزے کو متھا جاتا ہے، اور اسے دھکیلتی ہوئی تیزی سے چلی جس طرح خالی فضا ہوا چلتی ہے، اور پانی کے ابتدائی حصے کیے نیچے والے آسمان کو رکی ہوئی موجوں کی طرح بنایا، اور اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت اور بلند عمارت کی صورت میں اس طرح قائم کیا کہ نہ ستونوں کے سہارے کی حاجت تھی، نہ ہی بندھوں سے جوڑنے کی ضرورت تھی۔ پھر ان ستاروں کی سچ و دھج اور روشن تاروں کی چمک و دھمک سے آراستہ کی، اور ان میں ذو پاس چراغ اور جگمگاتا چاند رواں کیا۔ میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، یہ تھا خطبہ حجت اللاغہ کا پہلا پارٹ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو مجھے مولا مشکل کشا معاف فرمائے، اور آپ لوگ بھی مجھے معاف کر دیجیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ میں آپ کے لیے دوسرا پارٹ جلد ہی لاؤں گا۔ اس نہج البلاغہ کے خطبوں کی سیریز لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نئی نوجوان نسل کو مولا مشکل کشا کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق ہو۔ آمین آمین آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور اس کو لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ میں بھی موٹیویٹ ہو سکوں اور مزید ایسی ویڈیوز آپ کی خدمت میں لاتا رہوں۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔